جزاک اللہ. خوبصورت لائن، خوبصورت آواز. شاعر لائن جناب سہیل شاہ صاحب ہدیہ سلام پیش فرمائے تھے. حضرات گرامی اعلان سماعت فرما لیں. سالانہ مجلس ترحیب آج کروں گا کہ تشریف لائیں آج اس مجلس سے چیلوک سے خطاب فرمائیں. قبلہ بابا مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب بعد از مجلس سے اعلیٰ معروف خانہ ماتا شاہد قریشی صاحب نوا خرید فرمائیں گے. بآواز بلند نعرہ سلوات. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رائے خوشبودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. سورہ مبارکہ احزاب کی چھٹی آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس کا وقف جائز
اللہ اس کلام میں نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور نبی سے نسبت رکھنے والوں کی تعظیم کر رہا ہے۔ سارا مسئلہ ہی نسبتوں کا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد جتنی نسبتیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی اتنی ہی عظمتیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ سارا مجمع سنی شیعہ مجمع جو تشریف فرما ہے یہ ہم لوگ سب نسبتوں والے لوگ ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے خاص طور پر زبان جعفری صاحب سمیع صاحب میرے والد اور شخصیات تشریف فرما ہیں، ان سب کی سلامتی صحت کی دعا کے لیے آپ سے شاہ مسلم انہوں نے پاپا کی سیٹ لے لی اگر وہ بچے تھے تو شاہ مسلم اور نبی عادی کی طبیعت خراب ہے، سب کی صحت کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ بہت عرصے بعد جسٹس اقبال صاحب خیرپور اتفاق ہو رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور تشریف فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو خاص طور پر ہمارے بزرگوں کو سلامتی عطا فرمائے، سب کی شفا سلامتی کے لیے برابر صلوات آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ نسبتوں کا ہے اور جتنی نسبت پکی ہوتی چلی جائے گی اتنی عظمتیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ ہماری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت بنتی ہے اس نسبت سے۔ جو اس دروازے کا پکا فقیر ہے وہی کائنات میں امیر ہے۔ سب سے بڑے امیر کا نام بتاؤں؟ سب سے بڑے امیر کو میں سمے تمار کہا جاتا ہے، جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر علی کی ولایت نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے امیری، یہ ہے سرداری۔ فراددار میں بھی سب بیان دیتے ہیں، فراددار میں بھی سب بیان دیتے ہیں، رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں۔ چھپے بچھاؤ موحبوں کے دار پہ بھی سب نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے بہت سارے سوالات، بہت ساری الجھنیں، بہت سارے مسائل کا جواب دیا ہے۔ وہ جو سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں، وہ جو باتیں ذہنوں میں آ سکتی ہیں، کوئی ڈال سکتا ہے، کوئی زہر گھول سکتا ہے، ان ساری باتوں کا جواب اس مختصر سے پیغام میں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں اللہ نے نبی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، اور جو نبی کو اولا اور مولا مانتا ہے وہی من کن تو مولا سمجھتا ہے، اسی کو سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ کہتے ہیں کہ مولا تو اللہ ہے، ایک آواز آتی ہے ہمارے کانوں میں اطراف سے کہ مولا تو صرف اللہ ہے۔ یہ جو مولا اللہ ہے اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، مولا اللہ ہے اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں۔ اللہ مولا ہے، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، اللہ رازق ہے۔ اس کا جو انکار کرے گا وہ مسلمان کہا جائے گا، مگر وہ ساری چیزیں جو اس کی اپنی ہیں، جس کی اپنی چیزیں ہیں، اس سے پوچھا جائے کہ وہ کسی کو دیتا بھی ہے یا نہیں۔ بس جب وہ کسی کو اپنی چیزیں دیتا ہے تو بلا مرجح ترجیح نہیں دیتا ہوا، بغیر سبب کے کسی کو وہ کوئی چیز عطا نہیں کرتا۔ میں اور آپ یہ مائک اس کے ہاتھ میں نہیں سونپتے کہ جسے چلانا نہ تھا۔ ہم یہ مثلا کیمرہ جو میری تصویر آپ کی آوازوں کو محفوظ کر رہا ہے، آپ کی شکلوں کو، تصویروں کو محفوظ کر رہا ہے، یہ کسی ایسے کے حوالے نہیں کریں گے جسے چلانا نہ تھا۔ ہر کام کا ایک اہل ہوتا ہے، ہر کام کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ ہم جب ہر چیز، ہر کام ہر ایک کو نہیں دیتے اور اس اپنی
اس کیفیت پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جوہر شناس ہیں، صلاحیت پرکھنے والے ہیں، قابلیتیں جانچنے والے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم اپنی فضیلتوں کے قائل ہیں کہ صاحب ہم وہ ہیں جس نے ہمیں فلاں کو فلاں بنایا اور فلاں کو فلاں جگہ بٹھایا. تو ہماری تو فضیلت اس بات پر ہو کہ ہم مثلاً بادشاہ گر ہیں، اور تو وہ حکیم دانا سمجھدار بھائی بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے فلاں فیصلہ جو لیا ہے وہ صحیح فیصلہ لیا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں تو ہم حکیم و دانا کہلائیں. وہ جو حکیم و مطلق ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جب کسی کو کوئی چیز سونپے گا تو اہلیت اور قابلیت دیکھ کے سونپے گا. لہذا اس نے اولا اور مولا ہستیوں کے بارے میں بہت ہی واضح انداز سے فضیلتوں کا اور ترجیحات کس بنیاد پر ہے، ترجیح کس بنیاد پر ہے، اس کا بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر روشنی فراہم کر دی کہ میں اس کو ایسے نہیں بٹھاتا تھا. کسی کے اندر وہ آئے تھے کہ کس کو ہمارے حاکم بنایا جا رہا ہے، کہ جس کے پاس لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال نہیں ہے. طالوت اور جالوت کا زمانہ، یہ طالوت کو آپ ہمارا حاکم بنا رہے ہیں، اس کے پاس تو مال نہیں ہے. لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال نہیں ہے. مال کی بنیاد پر کرسیاں بخشے جانا، کرسیاں ملنا، اس کی قرآن نے جتنی مذمت کی ہے، یہ کسوٹی نہیں رہنے دی اللہ نے، یہ پیمانہ ہی نہیں رہنے دیا کہ مال کی بنیاد پر کسی کو کرسی پہ بٹھایا جائے، بلکہ اس بنیاد اور اس اہلیت کو عنوان قرار دیا ہے جو اصلی ہے. لہذا جب انہوں نے کہا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں علم اور جسم کی، یعنی علمی طور پر بھی اپنے زمانے میں مضبوط ہے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے. اب میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں، شرح اور تفسیری لہجے میں کہوں کہ جسے اللہ علم دے اور جسے شجاعت دے، وہی ہے جسے کہا جائے من کنت مولا فہذا علی المولا. اسی کا حق بنتا ہے کہ پھر اسے اولا قرار دیا جائے، اسے مولا قرار دیا جائے، اس کو ترجیح دی جائے، اسے اپنا حاکم بنایا جائے. اچھا، پہلے تو میرے کمسن ساتھی جماعت ذرا اس الجھن کو بھی یہی دور رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا، یہ قرآن نے الجھن دور کر دی. ہر اسے ماننا ہے جسے اللہ منوانا چاہتا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے نا، یہ کہیں کا لکھا ہوا بیانیہ تو نہیں ہے، یہ کہیں سے کسی میٹنگ کا منٹس تو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے. النبی اولا، آیت شروع بھی یہیں سے ہو رہی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی، الف لام ہے نبی پر. میں یہ ترجمہ کروں کہ سب نبی، ترجمہ کر دو سب نبی مومنین سے ان کی جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں، سارے نبی مومنین پر اولا ہے اور افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور ترجیح رکھتے ہیں اور حاکمیت رکھتے ہیں. کر دو یہ ترجمہ. جواب یہ آئے گا کہ نہیں، ترجمہ تو سب نے لکھا ہے کہ آخری نبی، میرا نبی، پیارا نبی، خاتم نبی. بھائی آپ نے کہاں سے ترجمہ کیا؟ اگر النبی سے مراد وہی ترجمہ کیا جائے جو عربی میں ہے کہ نبی تمام مومنین سے اولا اور افضل ہے، تو بھائی آگے جا کے بدگلی میں آ جاؤ گے. ازواجہ امہات بھی ہیں، اس کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں. تو کہتے ہیں حضرت لوط کی زوجہ امت کی ماں ہے، حضرت نوح کی زوجہ امت کی ماں ہے. یہ جو نبی کی زوجہ تو ہے. سلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل. یعنی جڑے گا یہ دونوں پیغام، جڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. نبی کی زوجائیں امت کی ماں ہیں، نبی کی زوجائیں امت کی ماں، جو خود نبی سے متفق نہ ہو. بھئی کس بنیاد پر امت کی ماں ہے؟
علمی بات ہو رہی ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے. کس بنیاد پر امت کی ماں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی زوجہ ہے. اور زوجیت کا عنوان قرابت کا عنوان ہے. جی قرابت کا عنوان ہے. عواطف میں سے ایک عاطفہ زوجیت کا ہے. تعلقات میں سے ایک تعلق زوجیت کا ہے. ایک تعلق قرابت کا ہے، ایک زوجیت کا ہے، ایک مذہبیت کا ہے، ایک انسانیت کا ہے. یاد رہے کہ دو رشتے تو مولا علی نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے دو رشتے تو مولا علی نے بتائے. اما اخو اللہ فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے. وہ بھی یہی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی یہی کلمہ پڑھتا ہوں. وہ بھی ایسے نماز پڑھتا ہے، میں بھی ایسے نماز پڑھتا ہوں. اس بنیاد پہ جو دین میں بھائی ہیں مولا علی نے انہیں بھائی بنایا ہے. اور دوسرا بھائی جو تمہارے انسان ہونے میں بھائی ہے. لہذا بحیثیت انسان ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مگر یہ دونوں رشتے میں ٹکرا رہے ہو تو کس کو ترجیح حاصل ہے؟ یہ مولانا ہے تو ہمارے دو بھائی بتائے. یہ دونوں رشتے کا ٹکرا رہے ہو تو خود مولا کا کیا روش رہی ہے؟ خود مولا کی کیا سیرت رہی ہے کہ اگر مولا کے سامنے وہ جو جن کے سر پہ مولا تلوار مارتے تھے، وہ جن کی گردن اڑاتے تھے جی، اور ان کے ساتھ مولا کا ایک رشتہ تو تھا، دوسرا نہیں تھا. یعنی ایک رشتہ دوسرے رشتے سے جب ٹکرانے لگے تو کون سا رشتہ ہے جسے حاکم بنانا ہے؟ سامنے کی بات ہے. اگر انسانیت کا رشتہ اور مذہب کا رشتہ آپس میں ٹکرانے لگے تو حاکمیت ہوگی مذہب کے رشتے. ایسا ہی ہے، سامنے کی بات ہے. مگر عواطف کے اندر ایک عاطفہ اور ایک تعلق اور مان زوجیت کا ہے، ایک قرابت کا ہے. باپ اور بیٹا عاطفہ قرابت رکھتے ہیں. زوجہ اور شوہر عاطفہ زوجیت رکھتے ہیں. میں اور آپ عاطفہ مذہبیت رکھتے ہیں. وہ جسے ہم نہیں جانتے مگر وہ روڈ پہ گرا ہوا ہے اور زخمی ہو گیا ہے، وہ عاطفہ انسانیت کی بنیاد ہے. جی یہ عاطفہ انسانیت ہے. مگر عزیزان گرامی، جہاں جہاں عاطفہ زوجیت اور عاطفہ قرابت رہی وہاں رشتہ کام آیا. لیکن جہاں عاطفہ قرابت اور عاطفہ زوجیت میں اور عاطفہ مذہبیت میں تناؤ آیا وہاں مذہبیت غالب آئی. یہ میں تاریخ فطرت بیان کر رہا ہوں. یہ تاریخ فطرت بیان ہو رہی ہے. آپ ہندوؤں میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ عیسائیوں میں جا کے دیکھ لیجئے. یہ فطرت کی تاریخ ہے. حضرت آدم اور حضرت آدم کے بیٹے میں عاطفہ قرابت تھا مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا. لہذا یہ عاطفہ کام نہیں آیا. بیٹا ڈوب گیا، باپ نے ڈوبنے دیا، اس لیے کہ عاطفہ قرابت تھا، عاطفہ مذہبیت نہیں تھا. حضرت لوط اور حضرت نوح کی زوجاؤں میں عاطفہ زوجیت تھا مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا. لہذا زوجیت کام نہیں آئی. زوجیت کام جب آئے گی جب مذہب ایک ہو. قرابت کام جب آئے گی جب مذہب ایک ہو. تو ماننا پڑے گا نبی میں اور ابو طالب میں مذہب ایک تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ورنہ عاطفہ قرابت جو چچا بھتیجے کا رشتہ ہے وہ کام ہی نہ آتا اگر دونوں کا کلمہ ایک نہ ہو. جو آپ سے حضرت ابو طالب کا کلمہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ انہیں کہہ دیا کریں کہ کلمہ ابو طالب کو پڑھتا ہے. بغیر ابو طالب کے تو کلمے کا اعلان نہیں ہوتا. لہذا یہاں النبی کون سا نبی؟ الف لام تعریف. الف لام تعریف یعنی خاص نبی، آخری نبی، پیارا نبی، خاتم نبی، صاحب عظمت نبی، نبیوں کا نبی. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک گواہ بنایا۔ یہ نبی کا دوسرا نام اللہ نے شہید لیا ہے، نبیوں کو اللہ شہید بھی کہتا ہے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، ہماری طرف سے کیسے ہماری طرف سے ہر امت کے لیے ایک شہید بنایا گیا ہے، ایک گواہ بنایا گیا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہماری طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے ساری امتوں پہ گواہ بنا کر۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اہل علم تشریف فرمائے، اور یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے کہ ان سارے نبیوں پر تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ جو امتوں پہ گواہ ہیں ان گواہوں پر گواہ کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور بھی حاضر ناظر ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ اس کے علاوہ حاضر اور ناظر ہونے کی کوئی دلیل چاہیے؟ ہمیں نبی دیکھ رہے ہیں، ہمیں نبی سن رہے ہیں، اس میں قرآن کی یہی آیت دلیل ہے کہ وہ سارے نبیوں کا گواہ ہے اور ہر نبی اپنے امت کے اوپر گواہ ہے۔ تو گواہی تو دے گئی وہ جو دیکھ رہا اور سن رہا ہو۔ میں شہید کی بات کر رہا ہوں، شاہد کی بات نہیں کر رہا۔ تھوڑی دقت بڑھائیے گا اپنی۔ جی علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ سب عموم سے بالا تر بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی سراسر میرے ساتھ اوپر آئیے گا۔ سلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ شاہد کی بات نہیں ہو رہی جس کو حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، ایسا گواہ جو موقع میں موجود نہ ہو مگر گواہی دے دے، وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اسے شاہد کہا جاتا ہے۔ اور جو موقع پر بھی حاضر ہو، چشمدید ہو، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ دونوں آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ شہد شاہد من اہلہا، سلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ بھئی آپ کچھ گرمی ضرور ہے مگر مجھ سے زیادہ تو آپ شکار نہیں ہیں، گرمی کے آپ مجھ سے زیادہ شکار نہیں ہیں۔ اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ، جب زلیخا کے اور حضرت یوسف کے درمیان وہ مسئلہ آیا، حجرے سے باہر نکل رہے تھے اور آخری دروازے پہ حضرت یوسف پہنچے اور تالا ٹوٹنے میں خود اللہ نے کچھ دیر کی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ پہلے جو 6 دروازوں سے تالے ٹوٹے وہ اللہ نے توڑوائے، تو 7ویں دروازے سے بھی اللہ اتنی جلدی توڑوا سکتا تھا جیسے پہلے 6 دروازوں سے توڑے، مگر 7ویں دروازے پر آ کر کیونکہ منظر اللہ نے ایک منظر بنانا تھا، یہ حکمت الہیہ کا حصہ تھا، یہ اس کی حکمت اور اس کی منصوبوں کا حصہ تھا۔ 7واں دروازہ ٹوٹنے میں یعنی دروازہ تالا ٹوٹنے میں اتنی دیر لگی کہ زلیخا یوسف علیہ السلام تک پہنچ گئی اور گریبان سے پیچھے سے قمیص پکڑ لی، اور وہ دوڑ رہے تھے اور یہ کھینچ رہی تھی تو قمیص پیچھے سے پکڑ گئی۔ اب کچھ تو میں نے منظر کشی بھی کر دی ہے تاکہ آپ سب کو مصر پہنچا دوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ اور جیسے ہی یہ منظر بنا، تھک تو نہیں رہے میری بات میں، جیسے ہی یہ منظر بنا ایک مرتبہ عزیز مصر اتفاق سے اس جگہ پہنچتا ہے، اپنے حجرے میں جانے کے لیے دروازے پہ پہنچا ہے، وہی منظر دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھ بھاگ دوڑ، یہ کیفیت تو معمول کے مطابق نہیں تھی، تو اس نے حضرت یوسف سے ہی سوال کیا، یوسف کی کیا ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف خاموش، اس کی طرف دیکھا اپنے زوجہ کی طرف، کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو ایک کیفیت بنی ہے، شور، ایک کہہ لیجیے کہ بندر کی کیفیت، تو جتنی کنیزیں تھیں، غلام تھے جو مختلف جگہوں پر مصروف تھے، اس میں بھی آگے وہاں پر جہاں پر یہ منظر بنا، اور 2 حجروں کے بعد ایک حجرے کے اندر زلیخا کی بہن اس سے ملنے آئی بھی تھی، وہ بھی ٹھہری ہوئی تھی، اور اس کا بچہ بھی دودھ پیتا ہوا اس کی گود میں تھا۔ بچہ رو رہا تھا، اگر سو رہا ہوتا نا تو نہ لاتی، بچہ بے وقت رونا شروع ہوا، اور جو سبب بنا کہ اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اور بچے کو گود میں اٹھا کر وہ بھی آ کے وہاں کھڑی ہو گئی جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ منظر تو بتا رہا ہے کہ کچھ نامناسب ہوا ہے، کچھ اخلاقیات کا مسئلہ ہے، کچھ اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ تو کہنے لگا ہے یوسف
کہ کیا ہونا ہے؟ اب حضرت یوسف نے فرمایا میرا گواہ تو اللہ ہے، اللہ پہ جو توکل کرتے ہیں پھر غیب سے مدد بھی آتی ہے۔ قائد قرآنی ہے، قائد تاریخ میں گزرے ہوئے ہیں، یہ بار بار تکرار بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جس کے ساتھ بھی ایسا ہو وہ وہی فارمولے اپنائے جو حضرت یوسف نے اپنائے۔ وہ اور بات ہے کہ کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور کسی کو سکھایا ہے کہ کیسے محفوظ رہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا میرا گواہ تو اللہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کا توکل کیا تو یہ دودھ پیتا بچہ جو اب تک ماں اور ابا نہیں بولتا تھا، جو اب تک اماں اور ابا نہیں بولتا تھا، جو ابھی کچھ بولتا ہی نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، یہ ماں کی گود میں بولا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ، اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فَصَدَقَتْ تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے۔ یہ بڑھ رہے ہیں زلیخا کی طرف، انہوں نے قمیص پکڑی ہے، قمیص پھٹ گئی، اب یہ اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو مانو کہ یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دیکھا نہیں تھا مگر قرآن نے اسے شہدہ شاہدن کہہ کر یاد کیا، اور وہ بھی کون؟ من اہلہا، خبردار غلطیاں کرنے والے سنبھل کے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو رشتہ دار ہی تمہارے خلاف گواہیاں دینے لگے۔ پھر اللہ اہتمام کرتا ہے، پھر اللہ انتظام کرتا ہے۔ فیصلہ تو ہو گیا تھا بچے کے بولنے پہ، سارا وہاں پر کھڑا ہوا مجمع جو لوگ آئے ہوئے تھے سب بچے کو دیکھ رہے تھے اور اس معجزے کو دیکھ رہے تھے۔ معجزہ آ جانے کے بعد بھی جو نہ مانے، تھک رہے میری باتوں سے، معجزہ آ جانے کے بعد بھی جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، انسان ہی نہیں ہوتا۔ نہیں مانا، انہوں نے معجزہ آ جانے کے بعد بھی نہیں مانا، اور بالآخر دین پر دنیا بھاری، اس محاورے کو قرآن نے دکھایا گیا، دین پہ دنیا بھاری، دین پہ عمل کریں گے تو دنیا ہم سے چھٹ جائے گی، دنیا پر عمل کریں گے تو ہماری عزت بچ جائے گی۔ ظاہری عزت کو بچانے کے لیے عزیز مصر میں حضرت یوسف کو قید کر دیا۔ یہ قصہ ہے، اصلی مضمون میرا یہ تھا کہ جو موقع پہ حاضر نہ ہو مگر گواہی اس کی مان لی جائے تو اسے شاہد کہتے ہیں، لیکن جو موقع پر حاضر ہو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ وَاسْتُشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اگر دو گواہ مردوں میں سے گواہی دیں تو ان کی گواہی مان لو۔ یہ دو گواہ کو جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ شہید ہیں۔ سرکار کے لیے کیا اعلان ہوا ہے کہ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہماری جانب سے ہر امت کے لیے ایک گواہ بھیجا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ہم نے بنا کر بھیجا ہے ان سب پر گواہ۔ تو جو آنکھوں سے دیکھ رہا اسے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو میں امت مصطفیٰ اپنے ساتھ آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، ہر عمل سے پہلے سوچ لیا جائے نبی دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر گواہ ہے، ہمارے اوپر ناظر ہے۔ سلوات پڑھ لیں عظمت مصطفیٰ۔ وہ کہ جسے اللہ نے اولا قرار دیا ہے۔ کس نے بنایا اولا؟ قرآن ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ کسے اولا بنایا جاتا ہے؟ قرآن میں دو جگہ مولانا، دو جگہ قرآن میں کم سے کم کسوٹی دیتی ہے کہ انہیں اپنے برابر نہ سمجھنا۔ ہر ایک کو اپنے برابر نہیں سمجھ رہا، جو برابر نظر آ رہے ہو وہ برابر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، شادی بیاہ، بازار، خرید و فروخت، بیوی بچے، یہ برابری کی بنیاد ہے۔ تو پھر کہہ دو یزید ان جیسا ہے، شمر ان جیسا ہے، نہیں بھائی، کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ کیسے کہہ رہے ہو نبی ہم جیسے ہیں؟ قرآن جب کہہ رہا ہے تم جیسے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یہ بات بھی وہی کرتے ہیں جو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں۔ زیادہ گفتگو کہ نبی ہم جیسے ہیں زیادہ وہیں سے آتی ہے جو قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے
مجھے نہیں پتا کہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. حدیث ہے نا. حدیث ہے نا. رب طال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھنے والوں پہ قرآن لعنت کرتا ہے. تو پھر وہ کون ہے؟ ظاہر ہے جو ہوں گے وہیں پانی مرے گا جہاں نشے ہوگا. مجھے وقت بھی نہیں ہے بتانے کا، پتہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. النبی اولا، میرا آخری نبی، میرا پیارا نبی. اب کم سے کم 2 کسوٹیاں قرآن نے دی ہیں جو میں بتاتا ہوں. سبق سنانا آپ سے دعا چاہیے کہ یہ برابر نہیں ہے. کس بنیاد پر ہم کسے اپنے آپ سے اولا مانیں؟ کیا پیمانہ ہے کہ جس بنیاد پر ہم کسی کو اپنے آپ سے بڑا مانیں؟ قرآن کو لائیے نا معاشرے میں، قرآن کو لائیے نا اپنی معاملات زندگی میں. قرآن کو پر عمل اسی طرح سے ہوگا نا. سب سے پہلا عنوان یا ایک عنوان صلوات علیہ کرے گا. ترجیح دی جائے گی، اولویت مانی جائے گی، افضل مانا جائے گا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ایک فائدہ، ایک کسوٹی. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. جاننے والوں کو اللہ نے نہ جاننے والوں پر ترجیح دی ہے. کیا یہی دلیل کافی نہیں ہے کہ علی سب سے افضل ہے؟ کوئی ایک مثال تو لائیے. کوئی ایک مثال لائیے جس میں علی نے کسی سے پوچھا ہو. کوئی ایک مثال لائیے جس میں علی نے کہا مجھے نہیں آتا. بھائی چھوٹا نام نہیں ہے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے جب بارہا دیکھ لیا کہ علی فوراً جواب دیتے ہیں تو کہا یا علی ذرا سوچ کے جواب دیا کریں. تو حضرت نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ جی یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے. حضرت نے فرمایا 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے جواب دیا ہوتا. مولا علی نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فرمایا 5. مولا علی نے ان سے فرمایا سوچ کے جواب دیا ہوتا. حضرت نے فرمایا کہ اتنا روشن ہے یہ مسئلہ، یہ سوال اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے 5 انگلیاں ہاتھ میں روشن ہے، کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا ساری کائنات علی پر ایشلی روشن ہے. سب سے پہلا عنوان فضیلت علم جہاں زیادہ ہوگا معلومات. تھوڑا سا آپ آ جائیے اس اعلیٰ ترین مصداق سے نیچے آ جائیے. اپنی گلی کوچوں میں آ جائیے، اپنے شہروں محلوں میں آ جائیے، اپنے ملک میں آ جائیے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسے ترجیح ہونی چاہیے جس کے پاس معلومات زیادہ ہے. سارا مسئلہ ہی اس بات کا ہے. اگر ہم اس کسوٹی کو جو قرآنی کسوٹی ہے، میں آپ کو نیچے لایا ہوں بھائی، وہ اعلیٰ ترین مصداق ہے. اگر ہم اچھا نبی کا مقایسہ نبی جیسوں میں ہوگا، یعنی نبیوں میں ہوگا. نبی کا مقایسہ امت کے ساتھ نہیں ہوگا. علی مولا کا مقایسہ علی جیسے لوگوں میں ہوگا. بھائی جو ڈاکٹر ہی نہیں ہے وہ ڈاکٹروں سے حسد کیوں کر رہا ہے؟ جو انجینئر ہی نہیں ہے وہ انجینئروں سے کیوں چل رہا ہے؟ جو مولوی عالم نہیں ہے وہ مولانا سے کیوں چل رہا ہے؟ تمہارا تو شعبہ ہی نہیں ہے، تم خون کیوں چلا رہے ہو؟ اچھا تو جب لگے گا جب تم اسی شعبے کے لوگ ہو جس شعبے میں تمہیں جلن ہو رہی ہے. جس کا کوئی جائے نہیں وہ کیوں آگ میں جل رہا ہے؟ یہ ہے ہمارا معاشرہ. بھائی تمہارا واسطہ کیا؟ تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے. سلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. تھوڑا سا سہارا دیجیے گا مجھے ایک سلوات کے ذریعے سے. بہت دور دور سے مومنین تشریف فرما ہے، کچھ سکھر کے مومنین ہیں، کچھ میروا سے تشریف فقیر الشام جیکما بات کے تشریف فرما ہے.
اللہ فن و عقل سے آئے ہوئے ہیں اور خیر پور تو ہیں نا، خیر پور میں تو مجلس ہو گئی ہے نا، ایک سلوات پڑھے ہیں آواز میں۔ خیر پور والے بھی نہیں آئیں گے تو کیا فرشتے آئیں گے؟ توجہ ہے مجھے اندازہ ہے کہ وقت میرے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ کی سماعت مجھے آمادہ کر رہی ہے اور مضمون میرا کچھ جو ترتیب پایا کسی منزل تک لے جاؤں گا۔ یہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ اولا افضل بہتر مان جس کو تسلیم کیا جائے وہ جس کے پاس معلومات ہے۔ تو معلومات کی کمی ہے جو انسان کو پریشان کرتی ہے، اور معلومات رکھنے والا ہے جو پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ تو یہی قاعدہ بنائیں گے جس کا جو شعبہ ہے اس کے مطابق ہی بات ہونی چاہیے۔ ایک اصل ایک قاعدہ کہ وہ اولویت رکھے گا کہ جس کے پاس علم برابر نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، جاننے والا اور اچھا یہ بھی ذہن میں رہے میرے بچوں کے عزیزوں کے کہ کوئی ممکن ہے میڈیکل میں جاننے والا ہو مثلاً علم دین میں جاننے والا نہ ہو، تو ہم اسے جاہل نہیں بول رہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ عالم ہے، وہ اپنے شعبے کا عالم ہے۔ اب وہ کون ہو جو ہر شعبے میں عالم ہے؟ یوں ہی مولا کائنات کے مریدوں میں دیوانگی نہیں ہے۔ مولا کائنات کے جو مرید دیوانے ہیں نا، مانتے ہم احمد پیمبر بود کہ عطار عشق۔ میں تو ابھی اسی میں شجدر ہوں کہ سرکار دو جہاں پیغمبر اکرم ہیں یا عشق میں بیچنے اور دینے والے، یا عاشق عشق بانٹنے والے۔ مانتے ہم احمد پیمبر بود کے عطار عشق، از بس کے سلمان ہارا مسلمان کرد بے بو علی۔ اتنا زیادہ نبی نے علی کی خوشبو سے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ خوشبو بانٹنے والے ہیں یا پیغمبری کرنے والے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا سبب ہے؟ کون ہوگا جو ہر شعبے میں عالم ہو؟ جو ہر شعبے میں عالم ہو وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے ان سے جو کسی شعبے میں بھی عالم نہ ہو؟ خبردار، علی مولا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک موضوع بتائیں جس میں علی مولا نے جواب نہ دیا ہو۔ تجارت، زراعت، سیاست، معیشت، طب، بدن کا علم، صرف انسانی بدن کا علم نہیں، مطلق ابدان، سارے بدنوں کے عالم کو علی کہتے ہیں۔ جو پتھر اٹھا کے دیکھے تو بتا دے کہ یہ ہے کہاں کا، اس میں صلاحیتیں کیا کیا ہیں۔ جو مٹی مٹھی میں اٹھا کر بتائے کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ جو جانوروں کو دیکھ کر بتائے کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ جو ستاروں کے بارے میں علم رکھتا ہو، جو درختوں سے باتیں کرتا ہو، مطلق ابدان کا عالم، مطلق ابدان کا عالم۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ علم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو طرح کے ہیں، یا بدنوں کا علم ہے یا دین کا علم ہے، ادیان کا علم ہے۔ جی، جو بدنوں کا عالم ہو، ایک دو بدن نہیں، اسی امام بارگاہ میں شاید 100 بدن رکھے ہوئے ہوں گے، 100 طرح کے بدن رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا میرا بدن تو انسان کا بدن ہے نا، یہ بھی ایک بدن ہے، یہ ممبر بھی ایک بدن ہے، یہ کارپیٹ بھی ایک بدن ہے، یہ گلاس رکھا ہوا یہ بھی ایک بدن ہے، یہ ٹیشو پیپر بھی ایک بدن ہے، تکیہ بھی بدن ہی بدن ہے، پنکھے یہ فانوس بدن ہے۔ اور ہر ایک کے بارے میں آپ غور کرتے جا رہے ہیں، ہر ایک کی معلومات مختلف ہے، ہر ایک کے بارے میں علمی ذخیرہ مختلف ہے۔ جو ابدان کا عالم ہو، جو ابدان کا عالم ہو، وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ لا ادری ما ادری، مجھے نہیں پتا، وہ نہیں کہے گا یہ کہ مجھے نہیں پتا۔ اور جو ادیان کا عالم ہو، علی مولا اگر یہاں صرف کہتے کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا تو نبی کی حدیث کا مصداق نہ ملتا۔ ابدان کا عالم اور ادیان کا عالم جو یہ کہتا ہوا نظر آئے، تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ،
یہ سارے ادیانوں کے بارے میں، ادیان کے بارے میں معاف کیجیے گا، سارے ادیان کے بارے میں بولنے والا یہ ہے کہ جسے برابر قرار نہیں دیا اللہ نے. لہذا ایک کسوٹی تو یہ کہ علم جس کا زیادہ ہے وہ افضل ہے. دوسری کسوٹی ہے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہے. تھوڑا سا قرآن کی تبرہ شروع ہونے جا رہا ہے. ہاں قرآن بھی تبرہ کرتا ہے. اس لفظ سے ہمارے بھائیوں کو چڑ ہے، جب تک ان کی چڑ ختم نہیں ہوگی ہم تبرہ کرتے رہیں گے. تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے بھائی. مہذب قومیں گالیاں نہیں دیتی. لا تکونوا سبابین، مولا علی نے اپنے شیعوں کو نصیحت کی ہے، گالی دینے والے نہ بننا. علی کے چاہنے والے گالیاں نہیں دیتے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں جو عہد ہے اسے مانو. ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. اچھا ہو رہا ہے. میں بہت جانا پہنچانا چاہتا تھا، یعنی بیان میں کہیں پہنچ جانا چاہتا تھا جو ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا. لیکن آ جائیے چند جملوں کے لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا یہ آخری نبی تمام مومنین سے. دو پیمانے ہیں کسوٹی، ایک علم اور ایک طہارت اور طیب ہونا. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء. اچھا طیب اور خبیث برابر نہیں ہے تو طیب ہے کون؟ کون طیب ہے؟ اچھا عالم تو تھوڑا جلدی سمجھ میں آ گیا ہمیں طیب کون ہوتا ہے. تو قرآن نے ایک اور آیت میں رہنمائی کی، اے میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کشجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے. شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. جڑیں بڑی مضبوط ہیں. یہ ہوا کے جھونکوں پہ نہیں رہتا، یہ مقابلے میں ڈٹا رہتا ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. اس درخت کو تو بھائی جلا دیا جاتا ہے جس میں پھل نہ ہو. اسے جلانے کے لیے لگایا جاتا ہے جو بے پھل، جو بے ثمر ہو، جو بغیر پھل کا درخت ہو اسے لگایا جاتا ہے تو جلانے کے لیے لگایا جاتا ہے. جی یہ کون سا درخت ہے جو بغیر پھل کے؟ نہیں، بغیر پھل کے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد والی آیت تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. شجرہ طیبہ کا تعارف ہو رہا ہے، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ شجرہ طیبہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اچھا پھل ہی نہیں دیتا، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یعنی ہمیشہ باردار رہتا ہے، یعنی ہمیشہ ثمربار رہتا ہے. جو ہمیشہ ثمربار رہے اور ہمیشہ باردار رہے تو جو درخت باردار ہوتا ہے، ثمربار ہوتا ہے، اس کی شاخیں تو زمین کی طرف آتی ہیں. یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہیں؟ آسمانوں میں باردار درخت کی شاخیں نہیں جاتی. تو میں بڑی لمبی تمہید باندھ کر بات کر سکتا ہوں، مگر نتیجہ دے رہا ہوں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں. یہ کوئی وہ درخت ہے کہ جس کے پھل وہاں والے کھاتے ہیں؟ یہ آسمان سے روٹیاں لینے آتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. شجرہ طیبہ جس کی صفت یہ ہے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے ہمیں طیب شجر سے تو آشنا کر دیا اور خبیث سے آشنا نہ کرے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ لا يستوي الخبیث والطیب، طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، تو طیب کا تو تعارف کرا دیا کہ جس کی اصل مضبوط ہوتی ہے، جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہیں. تو خبیث کا بھی تو ہوتا
وَكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کسے کہتے ہیں، کلمہ خبیثہ کسے کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں جسے زبان پہ لایا جائے، کلمہ کہتے ہیں جسے بولا جائے. تو آپ یا علی بدر بولتے ہیں تو کوئی اور کچھ اور بھی بولتا ہے. جو بولی جاتی ہو بات، جو پکاری جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بول سکوں گا. جو گفتگو میں لائی جاتی ہو بات، جہاں جو کچھ بولا جاتا ہے، یہ بھی بولا جاتا ہے، کچھ اور بھی بولا جاتا ہے. وہ جو کلمہ خبیثہ ہے کشجرۃ خبیثہ، وہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، جس کی پہلی صفت کیا ہے، بلکہ اس کی صفت یہ ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا بات کرنی ہے؟ بھائی باتیں تو اس کے لیے ہوں گی جس میں کوئی کمال ہوگا. جہاں کوئی کمال ہی نہیں، اللہ کیا بولے گا؟ تو اللہ نے بس ایک ہی جملہ کہہ کر شجرہ خبیثہ کا تعارف کرا دیا، اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، یہ زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اسے کوئی قرار بھی نہیں. یہ شجرہ خبیثہ زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے. زمین سے اوپر اٹھنے والا کوئی پودا دیکھا ہے آپ نے؟ درخت تو ہوتا ہی نہیں، مگر عربی میں ہر پھوٹنے والے اور ایک ہر پتی نکالنے والے کو، ہر تھوڑی ٹہنی بنانے والے کو بھی، چھوٹے سے پودے کو بھی شجر کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اوپر سے اٹھتا ہے، زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے. جو زمین کے اوپر سے اگے تو پھر کہہ رہا ہے مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کو کوئی قرار نہیں ہے. میں ان دونوں باتوں کو اگر علامہ اقبال کے دو مصروں میں خلاصہ کروں، علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، اصلها ثابت، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جن کی جڑیں مضبوط ہیں وہ حسین ہیں، اور جو اوپر سے اگنے والے پودے ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے حسین کو مارا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وقت ختم ہو گیا میرے بھائی، میرے باپ وہاں بھی نہیں گئے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں امت کی ماں. ایک ماں کی مجلس سے چہلم بھی ہے، اور ایک بہن کی مجلس سے چہلم ہے. ایک زوجہ کا رشتہ بھی ان کے شوہر موجود ہے. اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. یقیناً ایک ماں بچوں کے لیے شجرہ، ایک شجر سایہ دار کی حیثیت رکھنے والا رشتہ ہے. ایک ایسا سایہ بخشنے والا درخت، ایک ٹھنڈک پہنچانے والا درخت، جس کی آغوش میں آپ کے بچوں کو چین ملتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے بچوں کو سکون ملتا ہے، جس کے ڈانٹنے میں رحمت ہوتی ہے، جس کے سمجھانے میں پیار ہوتا ہے، جو بغیر مطلب کے محبت کرتی ہے، جو بغیر لالچ کے پیار کرتی ہے، وہ رشتہ ماں کا رشتہ ہے. جب کہا ہے نا اللہ نے کہ ازواجہم امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، تو پھر ماں کا کام ہے امت سے پیار کرنا. لہذا ایک ماں نے جو امت سے پیار کیا ہے اس ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. ایک ماں جس نے امت سے پیار کیا ہے اس ماں کا نام حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ماریہ بنت ہے، حضرت زینب بنت جہش ہے. ماں جس نے امت سے پیار کیا ہے. یہ 13 نبی کی زوجائیں ہیں، جن میں 2 زوجاؤں سے متعلق بحث ہے، آخر 11 زوجاؤں سے متعلق تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو بات ہی نہیں ہے، ان کی عظمتیں اتنی ہیں، ان کی فضیلتیں اتنی ہیں. خاص طور پر جب اہل بیت کو جو نبی حوالے کر کے گئے ہیں امت کو دے کے گئے، تو سب سے زیادہ تو ماؤں کا خیال ہوگا نا، کہ نبی کی زوجاؤں کو خیال ہوگا کہ نبی کی چیزوں کو کیسے حفاظت کرنی ہے. حضرت ام سلمہ نے باقاعدہ صحابہ کرام کو بلا کر سمجھایا کہ کہاں جا رہے ہو تم، کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے جتنا پیار علی سے نبی کو تھا، کسی اور سے بھی نبی کو پیار تھا. روکا بلا کے صحابہ کرام کو سمجھایا، اور بہت سے لوگوں نے اپنی نصیحت پر عمل کیا.
اس لیے کہ نبی کی زوجائیں ہیں اور نبی کی امانتوں کی محافظ ہیں۔ ایک ماں، میں اپنے بھائی کی بھانجوں سے، ان کی بہن کے بچوں سے کہوں گا کہ یقیناً تمہارے لیے جیسے جیسے وقت بڑھے گا تو احساس بڑھے گا کہ تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ماں جیسا شفیق رشتہ تم سے چھن گیا ہے، مگر جب کبھی تمہیں یہ احساس تنگ کر رہا ہو، یہ احساس تمہیں اذیت تک پہنچا رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، تو پھر کربلا کی ماؤں کو یاد کریں۔ کربلا میں 9 ماؤں کے بچے قربان ہوئے ہیں جو زندہ ہیں، 9 ماؤں کے بچے قربان ہوئے ہیں۔ البتہ ایک ماں کو سلام کیے بغیر کیسے گزر جاؤں جس کے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں قربان ہو گئے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی سگا خونی رشتہ دور ہو اور جنازہ تدفین کے لیے تیار ہو تو انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ رشتہ آ جائے، وہ چہرہ دیکھے، وہ بیٹا آ جائے، وہ شوہر آ جائے، وہ بھائی آ جائے، اپنے مرنے والے کا چہرہ دیکھ لے۔ مگر سلام ہو بی بی ام البنین پر، 4 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے اور چاروں بچوں میں کسی کا بھی چہرہ جناب ام البنین نے نہیں دیکھا۔ روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان پر آتی ہیں، چاروں بیٹوں کے نام قبر پر لکھتی ہیں اور تصور کر کے بیٹوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں لا تدعوا ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجر و کمال اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس 2 منزلیں لے لیجئے اور پھر ایک نوحہ سنیں گے اور پھر اذان کا وقت ہے، میں بس جلدی سے ایک منزل سے گزر رہا ہوں۔ ان ماؤں میں عزیزارو ایک ماں وہ ہے جس نے اپنے بچوں پہ کبھی گریہ نہیں کیا۔ جب کبھی بچوں کے سر نظر آتے تھے، جناب زینب اپنا چہرہ بدل لیتی تھی، اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے چاند سے ایسے چہرے ماں کو رونے پر مجبور کر دیں، اور اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو رباب نے دیکھ لیے، اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو ام لیلہ نے دیکھ لیے تو پھر انہیں اپنے بچے یاد آ جائیں گے۔ لیکن عزیزارو میرا سوال، بی بی زینب ماں کا کلیجہ رکھتی تھی نا، کب تک نہ روتی؟ جب مدینے پہنچی اور گھر گئی ہیں، 2 خالی بستروں کو بچھا دیکھا تو اتنی بلند آواز سے گریہ کیا کہ پڑوسیوں میں بھی رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا بی بی آپ کس کے گھر آ کے رو رہی ہیں؟ کہا عبداللہ زینب کے لیے یہی حق ہے کہ تم نہ پہچانو، میں اپنی ساری کمائی کربلا میں چھوڑ کر آ گئی، میں نے اپنی ماں کی کمائی کربلا میں گم کر دی۔ اے عبداللہ جب حسین میرا بھائی تمہارے بچوں کے لاشیں اٹھا کے لائے تھے تو آن میں دم تھا، انہوں نے پہلا سوال مجھ سے کیا حل رضی تو امی، اے اماں کیا ہم سے آپ راضی ہو گئی ہو؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اے عبداللہ تمہارے بچوں نے حسین پہ قربان ہو کر وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہم الظالمین۔ مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ اور ہمارا سیدہ نایاب اللہ کی مغفرت کے لیے برکت صلوات